ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب ایمان کا دیکھیں کہ اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کا موقع آئے تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنی، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ یہی مضمون آگے سورہ آل عمران میں مزید کھل کر سامنے آئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف اور بھوک سے، یعنی دیکھ بھال لو کہ جس رستے پر تم نے قدم رکھا ہے، دین کے رستے پر، اللہ کے رستے پر، جنت کے رستے پر، کیا فرمایا تھا؟ یہ خاردار جھاڑیوں سے پر ہے، مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ اب یہاں پر اس رستے پر آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہو سکتی ہے، اولاد و والدین جدائی ہو سکتی ہے، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھی نا کیسی کیسی سختیاں جھیلی، کئی دنوں تک فاقے اور بھوک برداشت کی۔ غزوہ احزاب کے حالات یاد کر لیں، اس کے بعد جیش العسرہ، غزوہ تبوک میں کیا کچھ ہوا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، مالی اور جانی نقصانات بھی ہوں گے اور ثمرات کے نقصان بھی ہوگا۔ ثمرات یہاں دو معنی دے رہے ہیں۔ مدینہ والوں کی معیشت کا دار و مدار دیکھیے زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور جو تھی ان کی پیداوار تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی ہے اور اگر اسے درختوں سے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں، تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم ہے، انسان بہت محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایک کیریئر بناتا ہے، اپناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے راستے پر آتا ہے تو اس اور کچھ اور ہی اس کے رنگ ڈھنگ شکل و صورت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی بھی پروفیشن میں اس نے جو اپنا مقام بنانے میں اس نے جو بھی محنت کی تھی وہ سب کی سب اب زیرو ہو کر رہ جاتی ہے، اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل وہ خالی ہاتھ ہو کر، اس کو چھوڑ کر اللہ کی اس رستے میں، اس وادی میں اس کو آنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے ثمرات کی آزمائش۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، نشانی بتائی جا رہی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی آخر کار تو یہاں سے جانا ہی ہے، اگر کل کی بجائے ہمیں آج ہی بلا لیا جائے تب بھی حاضر ہے۔ یعنی مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو خوشی خوشی مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ تو دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں جو لمحہ بھی گزار رہا ہے، دنیا میں جو لمحہ بھی گزر رہا ہے یا گزار رہا ہے، اسے اس کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا۔ تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے اتنا حساب بھی بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ حدیث میں دنیا کو مومن کے لیے کیا فرمایا؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے جنت۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمت ہے، ان پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں
پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، تو گویا وہ ہدایت سے خالی ہاتھ رہے، محروم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نام ہے صبر اور سماحت کا۔ عن عمر بن عبسہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان؟ قال الصبر والسماحہ، رواہ مسلم۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے کو اپنے لیے پسند کرے، اور اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں آئیں اسے برداشت کرے، اللہ کے سہارے آگے بڑھتا جائے، یہ صبر ہے۔ اور یہ کہ مزید کہ اپنی جو کمائی ہے، حلال رزق، حلال کمائی، وہ اللہ کی محتاج اور بے سہارا مخلوق پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے، اور خرچ کر کے خوشی محسوس کرے، یہ سماحت ہے۔ یعنی کوئی تاوان یا بوجھ یا چٹی نہیں۔ منافقوں کے لیے لفظ آیا نا کہ وہ اللہ کے راستے میں جب کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا یہ ایک اثر نظر آتا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ سماحت ہے۔ اور یہ نرم خوئی اور اعلیٰ ظرفی کے معنی میں بھی آتا ہے کہ کوئی نرم خو اور اعلیٰ ظرف انسان ہی ایسا کر سکتا ہے۔